اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ لائف اور میں ہوں عبداللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور قریبی دوست اور اسلام کی تاریخ کے ایک اہم ستون حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے جسے تو زیادہ محبوب سمجھے اسلام کو عزت بخش، گویا وہ مسلمان ہو جائے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3681۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کے اسلام کو عزت بخشنے کی دعا کرتے تھے کہ گویا یہ ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جن کی اسلام کو ذمہ، اور بے شک ہر صحابی کا اسلام کی تاریخ میں اپنا مقام ہے، مگر حضرت عمر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا کیا کرتے۔ اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3684، کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم برابری کی عزت کی برابری میں غالب رہے۔ اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے نکلے، اور انہیں کسی نے کہا کہ آپ کے جو ہے مطلب آپ کی بہن بھی جو ہے اسلام قبول کر چکی ہے، تو انہیں جا کے پہلے ان کے تشدد کیا اور اس کے بعد پھر آ کے اسلام قبول کیا۔ تمام محدثین کے نزدیک جو اس روایت کے راوی ہیں وہ ضعیف ہیں گویا، اور اس لیے روایت ضعیف کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ ان کے کچھ ایسے مشورے کہ جن کی اللہ نے قرآن کے اندر تائید کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر غالباً 402 اور 4483۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے 3 جگہ میرے سے رضامندی جو ہے اس کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بار میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ کیا ہم اپنی چند نمازیں مقام ابراہیم کو اپنی چند نمازوں کے لیے مقرر کر لیں، تو پھر اللہ نے حکم نازل کیا کہ تم چند نمازیں مقام ابراہیم پر ادا کر لیں۔ اس کے بعد دوسری جگہ جو ہے عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اچھے برے ہر قسم کے لوگ ملنے آتے ہیں، تو آپ امہات المؤمنین کو کہیں کہ وہ نقاب کیا کریں۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم نازل کیا امہات المؤمنین کے لیے کہ وہ نقاب کیا کریں۔ پھر تیسری جگہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے ناراض ہو کر انہوں نے اکٹھ کر لیا، تو میں ان کے پاس گیا اور انہیں جا کے کہا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تنگ نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ انہیں آپ سے بہتر بیویاں عطا کرے۔ تو بالکل انہی الفاظ میں کہ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرو گے تو اللہ تمہیں ان سے بہتر مسلمان بیویاں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم نازل کر دیا۔ گویا حضرت عمر کے مشورے کو اور حضرت عمر کی بات کی تائید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ حضرت عمر کو ایک اور فضیلت حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے 3469۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پچھلی امت میں محدثون ہوا کرتے تھے، اگر اس امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ محدثون پچھلی امت میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جن کو الہام ہوا کرتے تھے۔ گویا دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس حدیث سے کہ ایک تو اب اس امت میں کسی کو الہام نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو یہ فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ صرف انہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 3683 ہے، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتا۔ یعنی حضرت عمر کی اس قدر فضیلت ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ نہ ٹوٹتا تو اگلے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جاہ و جلال کے لیے بہت مشہور، یعنی حضرت عمر سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے مسلمانوں کو مکہ کے اندر عزت ملنے لگی اور عزت کی نگاہ سے وہ دیکھے جانے لگے، وہ بھی اس میں ایک یہ بہت بڑا جو فیکٹر تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں موجود تھے اور کچھ عورتیں آپ وسلم سے سوال جواب کر رہی تھیں۔ وہ بات کر رہی تھی تو اچانک انہیں حضرت عمر کی آواز آئی تو انہوں نے نقاب کر لیا فوراً۔ حضرت عمر آنے کی اجازت لی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو آپ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ مسکراتے رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، آج ان عورتوں نے مجھے حیران کر دیا،
یہ مجھ سے بات کر رہی تھی نا، تمہاری آواز سنی تو انہوں نے فوراً نقاب کر لیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ مجھ سے زیادہ انہیں آپ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر طیش میں آ کر ان عورتوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ خود کے دشمن ہو، کیا تمہیں اللہ کے نبی سے زیادہ مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی ہاں ہمیں اللہ کے نبی سے زیادہ تم سے ڈر لگتا ہے کیونکہ تم ان سے زیادہ سخت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ عمر شیطان تو کیا شیطان بھی تم سے ڈرتا۔ سبحان اللہ، گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جاہ و جلال اس قدر تھا کہ شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ڈرتا تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار غزوہ سے واپس آئے، تو غزوہ سے واپس آنے کے بعد ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ اگر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے نا تو میں دف بجا کر آپ کو کچھ سناؤں گی۔ تو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے قسم کھائی تھی تو گاؤ۔ تو وہ گا رہی تھی، حضرت ابوبکر آئے وہ گاتی رہی، حضرت عثمان آئے وہ گاتی رہی، حضرت علی آئے وہ گاتی رہی، حضرت عمر داخل ہوئے تو وہ فوراً دف چھوڑ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور کہنے لگے کہ عمر مجھے اس رب کعبہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انسان کیا شیطان بھی تم سے ڈرتا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3690 اور 3691، یہ دونوں میں نے حدیثیں جو بتائیں، سوری ترمذی کی روایت ہے یہ دونوں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تو جس رستے سے گزرتا ہے شیطان اس رستے سے رستہ بدل کر گزرتا ہے، شیطان تیرے رستے میں نہیں آتا۔ گویا شیطان حضرت عمر کے جاہ و جلال سے اور ان کی ہیبت اس قدر تھی شیطان پر بھی اور انسانوں پر بھی کہ شیطان ان کے سامنے آنا تک گوارا نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر فضیلت اور اس قدر شان والے صحابی ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، ان کی شان اور ان کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے تھے، بخاری کی روایت ہے 3691۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے فرماتے ہیں کہ نا مجھے خواب آیا کہ میرے پاس کچھ افراد آ رہے تھے، کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک تھی، کسی کی کچھ لمبی تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ اپنی لمبی قمیض کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے تھے۔ گویا اس قدر لمبی تھی کہ وہ اس قمیض کو گھسیٹ کر لے کر آ رہے تھے۔ تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ دین کے اندر عمر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ بشارتیں سنا رہے ہیں جس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت عمر کے مقام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی